خدارا میرے بھائیوں، زندگی میں بس اتنی دعا ضرور کر لینا کہ کوئی گھر ماں کے بغیر نہ ہو اور کوئی ماں گھر کے بغیر نہ ہو۔ میں نے کہا او نادان، تیرے بوڑھے باپ نے غربت میں آ کے اپنے منہ سے نوالا نکال کے تیرے منہ میں ڈالا، اپنی رگوں سے خون نکالتا رہا، تیری رگوں میں ڈالتا رہا، خود کمزور ہوتا گیا، تجھے طاقتور بناتا گیا۔ والدین کو ناراض کر کے اللہ سے کرم کی امیدیں لگانا بے سود ہے۔ بھول جاؤ اس بدبخت بیٹے نے کیا کیا، بیوی کی باتوں پر آ کر ماں کو اٹھایا، اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آیا۔ رات کی تاریکی میں 70 سالہ ایک بوڑھیا عورت سمندر کے کنارے بیٹھے کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ سمندر کے حسین نظاروں کو دیکھ کر شاید ہی اس خیال میں غرق ہوگی کہ نہ جانے اس ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر نے کتنی دل خراش داستانوں کو اپنے اندر دفن کر رکھا ہوگا، کتنی دل خراش کہانیوں کو اپنے اندر دفن کر رکھا ہوگا۔ رات کے اندھیرے میں 70 سالہ ایک بڑھیا عورت سمندر کے کنارے بیٹھ کے کسی کا شدت سے انتظار کر رہی تھی تو وہاں سے ایک شخص کا گزر ہوا۔ اس شخص نے دیکھا کہ رات کی تاریکی میں ایک عورت کبھی ادھر کو دیکھتی ہے، کبھی ادھر کو دیکھتی ہے، وہ کسی کے انتظار میں ہے۔ اس دیکھنے والے نے کہا، گزرنے والے نے کہا، مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں جب اس بڑھیا عورت کے قریب پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ وہ نابینا بھی ہے، وہ بیچاری نابینا بھی ہے۔ اس کے قریب بیٹھ کر میں نے کہا، اماں تو کہاں سے آئی ہے اور کہاں جانا چاہتی ہے؟ کیا میں آپ کو آپ کے گھر تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر سکتا ہوں؟ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ اس بڑھیا عورت نے کہا، نہیں بیٹے، بہت بہت شکریہ، بس ابھی میرا بیٹا آنے والا ہے، مجھے لینے کے لیے آنے والا ہے، راستے میں تاخیر ہو گئی ہوگی، کوئی بات نہیں ہے، تھوڑی دیر تک میرا بیٹا آ جائے گا۔ اس کے بعد بڑھیا عورت نے مجھے رکا دیا۔ بیٹے، جب میرا بیٹا مجھے سمندر کے کنارے بٹھا کر واپس جا رہا تھا تو جاتے جاتے اس نے مجھے رکا دیا۔ بیٹا یہ رکا پڑھو نا، اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ بیٹے نے اپنا کوئی پتہ لکھا تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور کتنے ٹائم پر آپ تک پہنچوں گا۔ کہتا ہے جب میں نے رکا کھولا تو اس رکے کے اوپر لکھا تھا، اس کاغذ کے اوپر لکھا تھا کہ پڑھنے والے سے گزارش ہے کہ اس بڑھیا عورت کو اولڈ ہاؤس میں پہنچا دو۔ پڑھنے والے سے گزارش ہے اس بڈھی عورت کو میرے گھر چھوڑنے کے بجائے اولڈ ہاؤس میں چھوڑا۔ کہتا ہے میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اور نوجوانوں مجھے اتنا بتا دو، جب بوڑھی ماں کو، نابینا ماں کو پتہ چلا ہوگا کہ میرا بیٹا اب مجھے لینے کے لیے نہیں آئے گا، وہ مجھے بے یار و مددگار سمندر کے کنارے اکیلا تن تنہا چھوڑ کے چلا گیا ہے، اب اس کے واپس کی امید ہی نہیں رہی، مجھے بتاؤ ماں نے اللہ سے شکوہ نہیں کیا ہوگا؟ ماں کے اندر سے ٹھنڈا سانس نہیں نکلا ہوگا؟ ماں کے اندر سے آہ نہیں نکلی ہوگی؟ وہ ماں جس نے 9 ماہ تک اسے پیٹ میں رکھا، یہ صرف اسی کی بات نہیں کر رہا، نہ تو سکون سے سو سکتی تھی، نہ اٹھ سکتی تھی، نہ بیٹھ سکتی تھی، نہ کھا سکتی تھی، نہ پی سکتی تھی، نہ چل سکتی تھی، نہ پھر سکتی تھی۔ 9 ماہ تک اس نے اپنے پیٹ میں رکھا، پھر موت کی سی اذیت پا کر موت کی دہلیز میں جا کر اس نے ہمیں پیدا کیا، جنم لیا، ہم ماں کے شکم سے ماں کی گود میں آئے، دنیا جہان میں آئے، پھر اپنے منہ سے نوالے نکالتی رہی، ہمارے منہ میں ڈالتی رہی، اپنی رگوں سے خون نکالتی رہی، ہماری رگوں میں ڈالتی رہی، اپنا سینہ چیر کے سینے میں سے خون نکال کے ہمارے سینے میں ڈالتی رہی، خود کمزور ہوتی گئی، ہمیں طاقتور بناتی گئی، خود بوڑھی ہو بیٹھی، ہمیں جوان کر دیا۔ افسوس ہماری جوانی پر کہ آج ہم جوان ہی کیا ہوئے کہ بوڑھے ماں باپ کو ان کی غربت کے تانے دینے لگے، بوڑھی ماں کو اس کی غربت کے تانے دینے لگے۔ او بڈھی بتا تو صحیح، تو نے ہمارے لیے کون سے مربے بنائے، کون سی جائیدادیں بنائی؟ او بڈھے بتا تو صحیح، تو نے ہمارے لیے کون سے شہر میں پلاٹ خرید کر رکھے؟ جس ماں نے اس بدبخت بیٹے کو پیدا کیا، 2 سال تک مسلسل دودھ پلایا، جس ماں نے اپنا سکون، چین و قرار اس کے نام قربان کر دیا، لیکن اس کم بخت بیٹے کی طرف سے صلہ کیا ملا کہ اس نافرمان بیٹے نے زندگی کے آخری ایام میں
بوڑھی ماں کو سمندر کے کنارے بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ یہی وہ بدبخت لوگ ہیں، یہی وہ بدبخت نوجوان ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ماں کی نافرمانی کرنے والا، ماں کو دکھ دینے والا، ماں کو درد دینے والا، ماں کو بے عزت کرنے والا، ماں کی عزت کی دھچیاں اڑانے والا، ماں کی آنکھوں سے آنسو نکالنے والا شخص جنت کی بو تک نہیں سونگھ سکے گا۔ جنت میں جانا تو رہی دور کی بات، جنت کی بو تک بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ قبلہ یہ صرف اس بد نصیب نافرمان بیٹے کی کہانی نہیں ہے جس نے زندگی کے آخری ایام میں ماں کو سمندر کے کنارے بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ یہ صرف اس کی کہانی نہیں ہے، یہ گھر گھر کی کہانی ہے۔ اللہ ماشاءاللہ ہر کسی کی بات نہیں کر رہا۔ کیا ہم اپنے والدین کو ان کی غربت کے طعنے نہیں دیتے؟ کیا ہم اپنے والدین کو یہ دھمکیاں نہیں دیتے اگر زیادہ بات کی تو اولڈ ہاؤس میں جا کر چھوڑاؤں گا، یتیم خانے میں جا کر چھوڑاؤں گا؟ اس لیے تو آج ہم رزق کے لیے تنگ ہیں، اس لیے تو آج ہم روزی کے لیے تنگ ہیں، اس لیے تو آج پریشانیوں نے ہمارے گھروں کو جکڑ رکھا ہے۔ ہمارا گھر پریشانیوں کی دلدل میں پھنس گیا، مصیبتوں کی دلدل میں پھنس گیا۔ ہمیں کیوں لگتا ہے کہ اللہ ہم پر ناراض ہے؟ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی ہمیں لگتا ہے اللہ ہم پر ناراض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری ماں ہم پر ناراض ہے، اس لیے کہ ہمارے والدین ہم پر ناراض ہیں۔ والدین کو ناراض کر کے اللہ سے کرم کی امیدیں لگانا بے سود ہے، بھول جاؤ۔ والدین کو ناراض کر کے، والدین کو دکھ دے کر اللہ سے رزق کے لیے دعائیں مانگنا، اور نادانو تمہاری دعا تو تمہارے سروں سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جا سکتی۔ اگر والدین تم پر ناراض ہیں تو تمہاری دعا تمہارے سروں سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جا سکتی۔ جب اللہ نے خود فرما دیا تم مجھ سے مانگو میں رب تمہیں عطا کروں، میں عطا نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ تم مجھ سے مانگو میں تمہارے خالی دامن کو بھر دوں، تمہاری غربت ختم کر دوں۔ تم مجھ سے مانگو تو صحیح۔ اگر پھر بھی اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا تو پھر دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو پیٹ میں حرام ہی حرام ہے، حرام کے سوا کچھ نہیں، اس لیے دعا قبول نہیں ہو پا رہی، یا پھر والدین کو دیے دکھوں کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو پا رہی، والدین کو دیے دردوں کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو پا رہی۔ آج کا نوجوان اپنے بوڑھے باپ کو کہتا ہے، او بڈھے چٹی داڑھی والے بتا تو صحیح تو نے ہمارے لیے کون سے مربع بنائے، کون سی جائیدادیں بنائی؟ وہ خدا بخش مرا تھا، اپنی اولاد کے لیے مربع چھوڑ کے گیا، جائیدادیں چھوڑ کے گیا، شہر میں 2-4 پلاٹ چھوڑ کے گیا، کوٹھی بنا کر چھوڑ کے گیا۔ بتا تو صحیح تو نے ہمارے لیے کیا کچھ چھوڑا؟ اگر تو ہمارے لیے کوئی محنت کرتا، ہمارے لیے کوئی کوشش کرتا، ہمارے لیے کڑکتی دھوپ میں تتی ریت کے اوپر کمزور سے کندھے کے اوپر بوریاں لاتا، آج اگر تو ہمارے لیے قربانیاں دیتا تو ہمیں محنت کرنے کی ضرورت تو نہ پڑتی نا، کڑکتی دھوپ میں تتی ریت کے اوپر بوریاں اٹھانے کی، وزن اٹھانے کی ضرورت تو نہ پڑتی نا۔ میں نے کہا او نادان، تیرے بوڑھے باپ نے غربت میں آ کے اپنے منہ سے نوالا نکال کے تیرے منہ میں ڈالا، اپنی رگوں سے خون نکالتا رہا، تیری رگوں میں ڈالتا رہا، خود کمزور ہوتا گیا، تجھے طاقتور بناتا گیا، خود بوڑھا ہو بیٹھا، تجھے جوان کر دیا، اپنی رگوں کا سارا خون تیری رگوں میں ڈال دیا، اپنے بازو کی پوری قوت تیرے بازو میں ڈال دی، خود بوڑھا ہو بیٹھا، تجھے جوان کر دیا۔ آج تو جوان ہی کیا ہوا کہ آج تو باتوں باتوں پر تانے دینے لگا؟ او بڈھے بتا تو صحیح تو نے ہمارے لیے کون سے مربع بنائے؟ میں نے کہا او نادان، اگر تو عقل مند ہے، اگر تو صاحب عقل ہے، اگر اللہ نے تجھے عقل سلیم عطا کی ہے تو پھر سن، تیری جوانی ہی تیرے بوڑھے باپ کے لیے سب سے بڑا خزانہ ہے، تیری جوانی ہی تیرے بوڑھے باپ کے لیے سب سے بڑی دولت ہے، اس کی دولت تو ہے، بوڑھے باپ کا خزانہ تو ہے، اس کا مال، اس کی جائیداد تو ہے، اور تو کہہ رہا ہے او بوڑھے بتا تو صحیح تو نے ہمارے لیے کون سے مربع بنائے، کون سی جائیدادیں بنائی؟ خدا را میرے بھائیو، زندگی میں بس اتنی دعا ضرور کر لینا کہ کوئی گھر ماں کے بغیر نہ ہو اور کوئی ماں گھر کے بغیر نہ ہو۔ جب رزق میں تنگی ہونے لگے تو خیال کر لیا کرو،
غور کر لیا کرو کہ کہیں والدین کے حق میں دعا کرنی چھوڑ تو نہیں دی۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں سفر کو جا رہا تھا، جاتے جاتے احد پہاڑ کے قریب ہم جا کر رک گئے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا تم یہاں رکو، تم یہاں ٹھہرو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ میرے کریم نبی آگے کو چلے گئے، میں وہیں پر رک گیا۔ اتنے میں نے ایک زوردار ہیبت ناک آواز سنی، ہیبت ناک آواز سنی۔ اس ہیبت ناک آواز نے مجھے اس قدر ڈرایا کہ میرا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا، میرے چہرے پر پریشانی اور مصیبتوں کے آثار نمودار ہونے لگے۔ اب میں وہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ میرے کریم نبی نے فرمایا تھا یہاں سے ہلنا نہیں، یہیں ٹھہرنا، یہیں رکنا ہے۔ جب میرے کریم نبی واپس آئے تو میں نے حضور علیہ السلام کو بتایا، یا رسول اللہ میں نے ایک ہیبت ناک آواز سنی ہے، ایک خوفناک آواز سنی ہے، اس خوف کی وجہ سے میرے جسم پر پسینہ نمودار ہوا، میرے چہرے پر پریشانی اور مصیبتوں کے آثار نمودار ہونے لگے۔ تو میرے کریم نبی نے فرمایا، اے ابو ذر، یہ ہیبت ناک آواز جبریل علیہ السلام کی تھی۔ یا رسول اللہ اس نے یہ ہیبت ناک آواز کیوں دی؟ میرے کریم نبی نے فرمایا وہ اللہ کی طرف سے وحی لے کر آیا تھا۔ یا رسول اللہ کیا کہتا تھا؟ میرے کریم نبی نے فرمایا جبریل علیہ السلام اللہ کا فرمان لے کر آیا تھا، میرا اللہ فرما رہا ہے، اے میرے حبیب، آپ کی امت کا کوئی بھی شخص اگر اس حال میں مرے کہ اس کے ماں باپ اس پر ناراض ہوں تو وہ جنت کی بو تک نہیں سونگھ سکے گا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جو شخص اس حال میں مرے کہ اس کے ماں باپ اس پر ناراض ہوں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ اگر ماں باپ گنہگار ہوں، بدکار ہوں، سیاکار ہوں، ماں باپ بے نمازی ہوں اور بیٹا با نمازی ہو، بیٹا نمازی ہو، ماں باپ بے نمازی ہوں، تو ایسے والدین کی بھی خدمت کرنی چاہیے، ایسے والدین کی بد دعا سے بھی بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا بے نمازی تو رہے دور کی بات، اگر وہ کافر بھی ہوں پھر بھی ان کی بد دعاؤں سے بچو، اگر وہ کافر ہوں پھر بھی تمہاری خدمت کے حقدار ہیں۔ اگر ماں باپ مسلمان نہیں ہیں، تم مسلمان ہو، پھر بھی وہ تمہاری خدمت کے حقدار ہیں، تم والدین کی خدمت کرو۔ پھر بھی اگر تم اس حال میں مرے کہ والدین خدمت نہ کرنے کی وجہ سے وہ تم پر ناراض رہے تو یاد رکھنا تم جنت کی بو تک نہیں سونگھ پاؤ گے۔ ایک عورت تھی، 20 سال کا عرصہ گزر گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد سے نہیں نوازا۔ 20 سال مسلسل دن کو روزہ رکھتی، پوری رات قیام کرتی، دن کو روزہ رکھتی، پوری رات قیام کرتی۔ جب جزا لینے کی باری آتی دعا کرتی، اللہ مجھے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ایک بیٹا عطا کر دے، لوگ مجھے میری بے اولادی کا تانا دیتے ہیں، یہ تانا ختم کر دے، مولا میری سوکھی جھولی کو حاری فرما، میری خالی جھولی کو اولاد نرینہ سے بھر دے۔ 20 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بیٹا عطا کیا۔ بیٹا آج چھوٹا کل بڑا، آج چھوٹا کل بڑا۔ بیٹے نے جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو ماں نے بیٹی کی شادی کر دی۔ بیٹی کی شادی کرنے کے بعد بدبخت بہو نے اپنے شوہر کو کہا کہ کیوں نہ بوڑھی ماں کو اٹھاؤ اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر آؤ۔ اس بدبخت بیٹے نے کیا کیا، بیوی کی باتوں پر آ کر ماں کو اٹھایا اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آیا، اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آیا۔ ساتھ میں کہا کہ جب میری ماں مرنے پہ آئے، میری ماں مرنے لگے تو یہ میرا نمبر ہے، مجھے اطلاع کر دینا، میں نے اپنی ماں کی تدفین اپنے گاؤں میں ہی کرنی، اپنی بستی میں ہی کرنی۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن ایسا آیا ماں کا وقت آخر آ گیا۔ اولڈ ہاؤس کی انتظامیہ نے کال کی، نوجوان آ، تیری ماں کا وقت آخر آ گیا ہے، تیری ماں مرنے لگی ہے، تو نے کہا تھا کہ میں نے اپنی ماں کی تدفین اپنے شہر میں ہی کرنی، اپنے گاؤں میں ہی کرنی، آ اپنی بوڑھی ماں کو لے جا۔ اب یہ گیا بوڑھی ماں کو لے کر واپس آ ہی رہا تھا کہ ماں بول ہی پڑی، بیٹے میں تو اس دنیا فانی سے رخصت ہو رہی ہوں، مگر میری ایک آخری خواہش ہے، یہ تو پوری کر دینا۔ بیٹے نے کہا ماں کون سی خواہش ہے؟ کہا اولڈ ہاؤس کے جس کمرے میں میں رہتی تھی
اس کمرے کے اندر پنکھا نہیں تھا، اگر ہو سکے تو میرے جانے کے بعد اس کمرے کے اندر پنکھا لگوا دینا۔ بیٹے نے کہا ماں تو جا رہی ہے، تو مر رہی ہے، اب اگر میں وہاں پنکھا لگوا بھی دوں تو تجھے کیا فائدہ ملے گا؟ ماں نے کہا بیٹے میں اپنے لیے پنکھا نہیں لگوا رہی، میں تو تیرے لیے لگوا رہی۔ کل تیری اولاد جب جوان ہوگی، جب تجھے اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آئے گی، جب تو اس کمرے کے اندر پڑا رہے گا تو پھر بیٹے تجھے گرمی نہیں لگے گی۔ اور میرے بیٹے، میرے لخت جگر، میرے نور نظر، اگر تو گرمی میں سسکتا رہا مجھے تو قبر میں بھی سکون نہیں ملے گا، اگر میرا لال گرمی میں سسکتا رہا مجھے تو قبر میں بھی چین نہیں ملے گا، اس لیے میرے جانے کے بعد وہاں ایک پنکھا ضرور لگوا دینا۔ ایک شخص نے اپنی بوڑھی ماں کو 7 حج کرائے، 7 حج کرا دینے کے بعد خیال آیا کہ میں نے اپنی بوڑھی ماں کا حق ادا کر دیا ہے۔ رات کو سویا، آنکھ لگی، نیند آئی، خواب میں کسی کہنے والے نے کہا او نادان، سخت سردی تھی، باہر برف باری ہو رہی تھی، باہر جاڑا تھا، سخت سردی تھی، تو ماں کے ساتھ بستر پر لیٹا ہوا تھا، تو نے پیشاب کر دیا، تو نے پیخانہ کر دیا، بستر کو گیلا کر دیا۔ بوڑھی ماں اٹھی، اس نے بستر کو دھویا، ساتھ میں تجھے بھی دھویا۔ بستر دھونے کے بعد سخت سردی میں خود گیلے بستر کے اوپر سو گئی، تجھے اپنی چھاتی پر سلا دیا، خود گیلے بستر پر سو گئی، تجھے اپنی چھاتی پر سلا دیا۔ او نادان تو کہتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے، او نادان تو ابھی اسی رات کا حق ادا بھی نہیں کر سکا، 7 حج کرا دینے کے بعد بھی ابھی اس رات کا حق ادا بھی نہیں کرا سکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا زندگی میں اگر فرصت ملے تو اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، ان سے ان کا حال چال پوچھ لیا کرو، اس لیے کہ بوڑھے والدین کے ساتھ گزرا وقت تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔